سنو، مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، اور وہ رات کو دن میں بدلنے والا رب تمہارے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے گا۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے کبھی نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، آمین۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہماری بے سکونی میں شامل وہ حرام کام ہوتے ہیں جو ہم بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں آنسوں سے شروع ہوتی ہیں، لیکن صبر کی طاقت سے اور بھروسے کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہوتا ہے، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے۔ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکتا جو تم نے مانگ رکھا ہے، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا وہ فوراً نہ ملے، وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے۔ ان قریب کن فیکون کے موج سے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ ملے گا، تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ پھر وہ توڑتا کیوں ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم جب تک ٹوٹتے نہیں ہیں، تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہیں۔ مگر ہم اللہ کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تمہیں ملنے ہی والا ہو انشاءاللہ۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جنہوں نے مجھے تکلیفیں دیں تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے۔ اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں، سب چھوڑ کر چلے گئے، تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے تمہارا اور تمہارا ہی رہے گا، اور تمہاری کیفیت سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی قوت نہیں، اور ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور جب بھی اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کو دیکھیں تو شکر کے ساتھ ماشاءاللہ کہا کرو۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کرو، اللہ تمہارے لیے بہت اچھا کرے گا۔ اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس سے ہم نہ نکل سکیں۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے۔ سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہے۔
اگر اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، وہ اس سے بڑھ کے تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملے جیسے تم نے چاہی، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔